یہ نظام حکومت کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، اس موضوع پر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت، میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں، اس کتاب کے میں دو حصے کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اصولی مباحث پر مشتمل ہے کہ خلافت کسے کہتے ہیں، ملوکیت کسے کہتے ہیں، ان درمیان فرق کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اس کتاب کا یہ حصہ ماسٹر پیس ہے، بہت عمدہ۔ ویسے بھی آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا مودودی 20ویں صدی عیسوی کے سب سے بڑے مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے۔ اسلام کے سیاسی نظام کو، دستوری نظام کو انہوں نے خوب سمجھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو چند اشارات دیے تھے اس پر پورا ایک نظام جو ہے دستوری اور سیاسی ڈھانچہ بنانا، یہ کام ہے مولانا مودودی کا۔ البتہ اس کتاب کا دوسرا حصہ کہ یہ جو خلافت سے ملوکیت کی طرف تبدیلی ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا تھے، اس میں مولانا سے ٹھوکریں کھائی گئی ہیں۔ یہ تاریخ کا معاملہ اور فلسفہ تاریخ کا معاملہ ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کا ایشو نہیں ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے اس میں، بلکہ اس پہلو سے یہ کتاب کا یہ حصہ سخت گمراہ کن ہے۔ تو میں یہ دونوں باتیں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے اس دوسرے حصے کو میں بالکل اس سے اعلان برات کرتا ہوں اور پہلے حصے کو ٹوٹلی اون کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں انہوں نے جو چیزیں گنوائی ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں، اسلامی خلافت کے نظام میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی بالادستی، ٹھیک، یہ تو یقیناً جیسے تھی ویسے ہی اب بھی تھی، لوگوں کی انفرادی زندگیوں میں اب بھی تھی، اور یہ کہ کم سے کم نظری طور پر حکومت کی سطح پر بھی یہ حکومت اللہ کی اور کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، اس کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ فرق کہاں آیا؟ خلافت راشدہ شورائی حکومت تھی، جبکہ اب جو حکومت بنو امیہ کی بن گئی، جسے حضور نے ملکن کہا ہے، ملوکیت، تحکمانہ انداز، ہمارا اختیار ہے، جو ہم چاہیں گے کریں گے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ وہاں خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا مشورے سے، امرہم شورا بینہم ان مشورت المسلمین۔ یہاں اب خلافت ہو گئی قبائلی، بنو امیہ، بنو عباس، اور موروثی ہو گئی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا۔ وہاں بیت المال مسلمانوں کی ملکیت، مسلمانوں کی امانت تھا خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کا حق اس میں صرف اتنا تھا جیسے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، اور یہی بات عمر بن عبدالعزیز نے کہی کہ جتنا حق کے قرآن نے دیا ہے کسی مسلمان کو، اگر اس کی زیر کفالت کو یتیم ہو، یتیموں کا مال بھی ہے، اس کی دیکھ بھال وہ کر رہا ہے، تو جو ولی ہے یتیم کا، اگر وہ غنی ہے تو اسے ایک پیسہ بھی لینا یتیم کے مال میں سے حرام ہے، لیکن اگر وہ خود محتاج ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس سے لے سکتا ہے، جتنا کچھ بھی ایک یتیم کا ولی یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ خلیفہ کے لیے بیت المال سے لینا جائز نہیں ہے۔ یہ معاملہ تھا ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لیکن اب آ کر دور بنو امیہ میں یہ جو خزانہ تھا یہ ذاتی ملکیت بن گیا، جس کی بنا پر عیش و عشرت بھی ہوئی، اور داد و دہش، جس کو چاہا جو چاہا دے دیا، جس کو چاہا اشرفیہ بخش دی، جس کو چاہا جو ہے نواز دیا، جس کی چاہا وفاداری خریدنے کے لیے خزانے میں سے، بیت المال میں سے پیسہ خرچ کر دیا۔ پھر عوام کے حقوق، یہ جو آپ کو ہیومن رائٹس کا تصور آج ملتا ہے دنیا میں، کسی شخص کو محض شبے کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اظہار رائے کی پوری آزادی ہے، ایک عام آدمی بھی خلیفہ ہے، اس کو ٹوک سکتا ہے کہ یہ کرتا آپ کا کہاں سے بن گیا، یہ تو ان یمنی چادروں کا بنا ہوا ہے کہ جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر مسلمان کو جتنا ٹکڑا بنا اس سے کرتا نہیں بنتا۔ آپ کا کرتا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس یمنی چادر کا بنا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے، ہاؤ کم، کیسے بن گیا؟ آپ ہم میں ہے بھی طویل القامت انسان۔ اور حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے کہ مجھ پر میرا ذاتی معاملہ ہے، بلکہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر سے اپنے بیٹے سے کہ بیٹے آپ وضاحت کر دیں۔ ان کا کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کے، میں نے اپنا حصہ جو ہے کپڑے کا وہ بھی ابا جان کو دے دیا۔ ان کا ٹھیک ہے، الآن نسمع و نطیع، جی اب فرمائیے ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے۔ وہ حزب اختلاف کا وہ رول نہیں تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو مخالفت کرنی۔ ایک بوڑھی عورت ہے وہ ٹوک رہی ہے، عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق بہر کے اوپر حد بندی کرنے والے؟
سیلنگ اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تم کون ہوتے ہو؟ قرآن میں تو اللہ نے قنطار کا لفظ استعمال کیا. ڈھیروں مال دیا ہو اگر مہر میں تب بھی اگر طلاق دیتے ہو تو تم واپس لینے کے حقدار نہیں ہو. حضرت عمر نے تسلیم کیا کہ آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا. یہ نظام حکومت, یہ مساوات کے سفر کر رہے ہیں. بیت المقدس کا سفر کوئی 50-100 میل نہیں ہے, 700 میل کا سفر, نقو دقصیرہ کا سفر. اور ایک خادم, ایک اونٹ, اس پر باری باری بیٹھ رہے ہیں, جس لیے کہ 2 آدمی بیک وقت نہیں بیٹھ سکتے. سارا راشن بھی اسی اونٹ پر ہے. ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں تو خادم جو ہے نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے. اگلی منزل میں اب خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ جو ہے نکیل پکڑ کے آگے چل رہا ہے. یہ مساوات, یہ تھی خلافت راشدہ. ظاہر بات ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی. پہلے ملک جو تھا وہ اللہ کا تھا, اب ذاتی جاگیر بن گیا, اور اس ذاتی جاگیر میں سے جاگیریں دے دی گئی اپنے خاندان والوں کو, بنو امیہ کو سب سے بڑھ کر, اپنے جو بھی اور وفادار ہیں, جو بھی اور حمایتی ہیں ان کو. اس کے علاوہ جس کے لیے حضور نے اسے ملکن اعظم کہا ہے, ملکن اعظم. افضا یعظ کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو.